السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دراصل میرے پچھلے 2 ویڈیو کی کنٹینیویشن ہے، اس کی تسلسل ہے۔ اور یہ پچھلی 2 ویڈیو جس کا عنوان تھا، جس کا ٹاپک تھا سبجیکٹ آف دی ہولی بک آف قرآن۔ اس سلسلے میں پچھلے دوسرے قسط میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ جزیرہ نمایاں عرب میں وہ جو 2 علاقے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا تھا، ایک کنعان کا اور دوسرا جزیرہ نمایاں عرب کا، تو اس کے انتخاب کی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ وہ اس وقت متمدن دنیا کے متوسط علاقے دنیا کے وسط میں وہ واقعات ہے۔ کنعان، جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں، یہ اس وقت جو متمدن دنیا تھی وہ اس کے وسط میں تھی۔ اور پھر جب 2700 سال بعد بنی اسماعیل میں، جو کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو یہ علاقہ بھی پھر 2700 سال بعد، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد، یعنی تقریباً 2100 قبل مسیح ابراہیم علیہ السلام، یعنی انہوں نے اپنے 2 بیٹوں، ایک کو بنی اسحاق کو ادھر کنعان میں آباد کیا اور دوسرے بنی اسماعیل علیہ السلام کو ادھر جزیرہ نمایاں عرب میں آباد کیا۔ تو اسی جب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، یعنی بنی اسماعیل، یعنی قریش جو تھے وہ بنی اسماعیل تھے، اسی یعنی بنی اسماعیل میں سے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی۔ تو ان 2 علاقوں کا میں نے اس وقت یہ واضح کیا تھا کہ یہ اس وقت چونکہ متوسط دنیا کے وسط کے علاقے تھے، تو اس وجہ سے، اور سارے تجارتی قافلے بھی ان علاقوں سے اس وقت، یعنی 1500 سال پہلے، اور پھر اگر ہم کنعان کا وہ تو پھر 4000 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت جو دنیا کی آبادی تھی، یا اس وقت جو سویلائزیشن تھی، وہ اس وقت دنیا کے یعنی وسط کے علاقے تھے۔ اور یہ اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، اس میں یہ وسط کے علاقے تھے، تو پوری دنیا کا رابطہ ان سے تھا، اور یہاں پر سارے تجارتی قافلے جو تھے ان کا آنا جانا ادھر سے ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان جگہوں کا انتخاب کیا۔ اس سلسلے میں میں یہ بھی عرض کروں گا، اگر کوئی یہ بھی اعتراض کرے کہ یہ ہم اگر اس وقت یہ 1500 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، یعنی وہ آخری پیغمبر تھے، اور قریش میں اور ان کے جو مخاطبین تھے، یعنی بنو ہاشم میں تھے، وہ بنو قریش تھے، اور بنی اسماعیل تھے، لیکن اس کے دوسرے مخاطبین تو اہل کتاب میں سے پھر یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی یہ عرض کرتا ہے کہ یہ تو 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت کے ساتھ پھر کیسے مطابقت رکھے گا، اور اس وقت کے ساتھ اس کی کیا ریلیشن بنتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کا بنیادی میسج تو ہے، وہ تو ظاہر ہے موت کے بعد کی دوسری زندگی، جو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں ختم کروں گا، لیکن اس کے میٹیریل کو ختم نہیں کروں گا، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات میں دوسری زمین اور آسمان بناؤں گا، اسی میں پھر یہ جنت اور جہنم ہوں گے اسی میں۔ تو اس سلسلے میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ موت تو اس وقت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آنی تھی، نوح علیہ السلام کو بھی آنی تھی، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ تو اس وقت یعنی موت کا تو ابھی تک کسی نے یہ مطلب ہے کہ اتنی ابھی ریسرچ نہ ہونی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی کہ موت اس طرح کی، یعنی موت کا کنسپٹ ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے موت تو آنی ہے، اگر آپ نے صحت کے اچھے اصول اختیار کیے اور آپ یعنی دوسرے ماحول اور اس کے لحاظ سے تو آپ کی زندگی کے 10-20 سال وہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن موت تو ہر ایک نے آنی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر موت آخر قیامت تک ہر ایک نے آنی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا میسج قیامت تک جو ہے یہ ریلیونٹ ہے، اور یہ اس لحاظ سے یعنی ہر ایک وقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آبجیکشن بھی یعنی کہ ایک طرح سے قابل عمل نہیں ہے، چونکہ موت جو ہے قرآن کا بنیادی سبجیکٹ جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آج کا ٹائم ہو، یہ آگے 500 سال کا یعنی کہ کوئی سویلائزیشن ہو، یا قیامت تک مختلف سویلائزیشن آتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، اور لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جاتے رہے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں صبح اور شام۔ موت کو تو صبح نے بھی کسی نے آنی ہے، دوپہر کو بھی آتی ہے، شام کو بھی آتی ہے، یہ تو عمر بھی نہیں دے کہ بچپن میں بھی آتی ہے، لڑکپن میں بھی آتی ہے، اور یعنی کہ 60 70 80 سال کے یعنی ہر ایک عمر میں اس کا تو کوئی وہ اس میں تخصیص نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ خدا کا میسج اس لحاظ سے ہر وقت کے ساتھ پھر موت کی وجہ سے پھر وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے، اور بنیادی تھیم کیا ہے، اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ کیسے ہم دیکھیں کہ اس کے بنیادی کریکٹر یعنی اگر ہم اس کا حوالہ یا اس کو کوئی پڑھتا ہے تو کس طرح سے اس کا یعنی اس کا مطالعہ کرے یا اس سے اپنے آپ کو مطابقت رکھے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کی پہلی سورہ یا پہلی آیت جو ہے یا پہلی سورہ اس کو آپ کو کہے تو وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کے نزول کی دعا ہے، اور اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ پیغمبر خدا کے پیغمبر تو سیدنا آدم سے لے کر مسلسل آتے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ایک خاص وقت میں پھر یہ پیغمبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ذریت ابراہیم میں خاص کر دی، اور پھر پیغمبر ذریت ابراہیم کے ایک شاخ میں جس طرح کی پچھلی قسم میں نے واضح کیا اس میں پھر آتے رہے۔ اس کے نتیجے چونکہ میں قرآن کے پس منظر کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کس پس منظر میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کا پس منظر تو یہی بنتا ہے کہ شروع سے سیدنا آدم سے لے کر ہر قوم میں پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، لیکن ایک خاص وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں جس طرح پہلی قسم میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر نبوت کو خاص کر دیا۔ تو اس کا ایک شاخ یہ ایک بنی اسحاق میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل پیغمبر آتے رہے، اور اس کے نتیجے میں آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں یعنی خدا کے الہامی کتاب کے حوالے سے دو بڑی قومیں دنیا میں آج بھی بستی ہیں، یعنی ایک یہود ہے اور ایک نصارہ ہے۔ یہود یعنی نصارہ کی اگر آپ آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو اس کو اگر آپ جائزہ لیں تو عیسائیوں کی آبادی آج موجودہ اس وقت میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ 2.5 ارب کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یعنی یہ جو میں نے کہا کہ ذریت ابراہیم کے نتیجے میں نے قرآن سے پہلے پر قرآن کس پس منظر میں نازل ہوا، یہ پس منظر میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اس کے پس منظر میں یہ دو بڑی قومیں تھی، اس میں بہت یعنی مسلسل پیغمبر آتے رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب چونکہ پھر اسرائیل تھا تو پھر وہ بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دو قومیں چونکہ قرآن کے پس منظر میں تھی، اور اس میں ایک قوم جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہود تھے، تو یہود بھی پوری دنیا میں یعنی کہ پوری دنیا میں اس کی آبادی ہے، ہر ملک میں ہر جگہ میں ہے، اور یہ نصارہ تو میں نے کہا کہ اس کی آبادی آج کل جو ہے نا وہ 2.5 ارب کے قریب ہے۔
تو اس سلسلے میں قرآن کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اس کی بنیادی اہمیت کی وجہ سے اس کو پھر یعنی نماز کے جو لازمی حصہ ہے جس کو ہم یعنی کہ پڑھتے ہیں، اسی میں پھر اس کو بھی شامل کر دیا گیا، کیونکہ یہ انسان یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریخ میں یعنی 1450-1500 سال پہلے ایک پیغمبر کو کھڑا کیا گیا، یعنی وہ جو آخری پیغمبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بعثت پھر 571 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں مکہ میں ہوئی، تو اس کے منہ سے یعنی یہ کلام پھر اس پر جاری کیا گیا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے معنی کے لحاظ سے، تو یہ قرآن کی بنیادی طور پر نزول کی دعا ہے۔ اور دوسرے اس سلسلے میں اگر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ اس کا اگر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں آپ کی عبادت ہم کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم یہ اس میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جس پر آپ نے نعمت کی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جس پر آپ کا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ پس منظر میں یہ قومیں تھی، یعنی اس وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے، جو کہ اہل عرب تھے، جو کہ بنی اسماعیل تھے، جو کہ قریش تھے، یا اس کو آپ مشرکین عرب بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب میں سے پھر دو گروہ تھے، ایک یہود تھے اور دوسرے نصارہ تھے۔ تو اس وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ پتہ تھا کہ کون لوگ گمراہ ہے، کن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے، یعنی اس کے پس منظر میں ظاہر ہے یہ سارے پیغمبر تو تھے، یہ تو ان کے یعنی اس سوسائٹی کے ہر ایک کو یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مختلف وقتوں میں آتے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی ہدایت پیش کرتے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ پھر اس کے پس منظر یہی تھی کہ وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ کون لوگ گمراہ تھے اور کون یعنی کہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں سے ایک گروہ نے تو پھر وہ قرآن یعنی اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف پھر عقیدے اختیار کیے، یعنی اللہ کے توحید کے حوالے سے اور پھر آخرت کے حوالے سے۔ اور دوسرے گروہ نے تو یہ تک کیا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے غضب کا نشانہ بنایا، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو پھر قتل کے وہ درپے ہو گئے، یعنی جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھا، اور پھر ان میں جس طرح کہ میں نے کہا اللہ کے یعنی یہودیوں پر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو 2 افتادے اور 2 عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آئے اس سلسلے میں، جنہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے مختلف پیغمبروں کو قتل کیے، یعنی اور پھر اس کو ایک جلیل القدر پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اور قرآن کے مطابق تو وہ ظاہر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، لیکن وہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، جس طرح قرآن فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُمْ وَمَا صَلَبُوهُمْ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی نہ آپ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ اس کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ آپ پر مشتبہ کر دیا گیا۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری جو کہ اس کو شاگرد کہتے ہیں، اس کے ایک حواری جس کی مخبری انہوں نے یہودیوں کو کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ پر ہے، تو اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مشتبہ کر دیا، اسی کو انہوں نے پھر صلیب پر چڑھا دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کے پس منظر میں یعنی اگر کوئی یہ کہے تو ان کا پس منظر یہی تھا، قرآن کے مخاطبین کو یعنی پیغمبر کے مخاطبین کو تو ظاہر ہے
یہ پتہ تھا کہ کن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے، کن لوگوں پر اللہ کے انعام ہوئے، کون لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور کون لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ تو تاریخ کے پس منظر میں تھا۔ اس سلسلے میں پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا آدم سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف پیغمبر آتے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ قرآن میں تو پھر نبیوں کا بھی ذکر ہے اور پھر رسولوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اور رسول میں پھر کیا فرق ہے، تو نبی تو نبوت جو ہے وہ تو بنیادی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نبی بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس کو مخاطبت کا اللہ کے یا فرشتوں کے ذریعے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا ان کو ایک مخاطبت بخشتے ہیں۔ تو رسول بھی تو سارے نبی ہی ہوتے ہیں، نبوت بنیادی ایک طرح سے منصب ہے، سب رسول جو ہے وہ نبی ہے، لیکن سارے نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے میں تو نبوت کے لحاظ سے اگر ہم حوالہ دیں قرآن، تو نبوت کے حوالے سے نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی عظیم کا، اس دن کا جو قیامت کا دن ہے اس کا خبر دینے والا نبی، نبا اس کو خبر دینے والا، خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، اور غفلت سے جگانے والا نبی، نبا اس عظیم خبر کو، اس عظیم دن کو، اس کی جو خبر دینے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس کو نبی کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر یہ نبی جو آتے رہے ہیں، یہ ان کا بنیادی مقصد تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم خبر کو لوگوں کو پہنچائے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور لوگوں کا پھر اس کائنات کے خالق یا اس کائنات کے پروردگار کے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو اس دن کو، اس عظیم خبر کو لوگوں تک اللہ کی طرف سے پہنچانے والے یہ سارے نبی ہوتے ہیں۔ لیکن رسول پھر اس طرح ہے کہ رسول ایک پھر جس قوم میں پھر وہ آتے ہیں تو پھر اس قوم کے لیے وہ نبی تو ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت آفاقی ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن رسول جب آتے ہیں تو پھر اس قوم کے لیے خدا کی عدالت ایک طرح سے بن جاتی ہے، خدا کی عدالت اس طرح بن جاتی ہے کہ پھر جس طرح ہم تاریخ میں قرآن میں جس طرح نبیوں کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر ہے، کہ جس طرح ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے، اتنے ہی لوگ تھے جو ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے، تو پھر ان کو ایک طرح سے دو کنز، ایک نجات ہے اور دوسرا عذاب ہے۔ تو نجات جو ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر عذاب جو ہے وہ پھر نہ ماننے والوں کے لیے۔ تو جس طرح اگر ہم قرآن کے پس منظر میں دیکھیں تو جس طرح اگر لوط علیہ السلام ہے، اگر ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے یا نوح علیہ السلام، تو پھر ان نبیوں کے یا ان رسولوں کے سلسلے میں ان کے ساتھ لوگ ہی اتنے تھے کہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہے پھر جو پیغمبر تھے اور ان کے چند ساتھی تھے ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے نجات تھی، لیکن جو ان کی ساری قوم تھی ان کے لیے خدا کی طرف سے عذاب تھی۔ تو عذاب اور نجات، تو عذاب ظاہر ہے پھر اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، یا تو زلزلہ آتا تھا یا سیلاب آتا تھا یا کوئی طوفان آتا تھا۔ ظاہر پیغمبر کے ساتھی اتنے نہیں ہوتے تھے کہ اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری پیغمبر تھے اس سلسلے میں یہ بات بالکل روایت سے ہٹ کر تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے پھر ان کو ہجرت اللہ کے حکم سے وہ پھر انہوں نے ہجرت کی مدینے میں،
تو پھر ادھر ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، ایک طرح کے ساتھ ایک ریاست بھی انہوں نے ادھر قائم کی، اور پھر اتنے لوگ یعنی صحابہ اور ساتھی جو تھے ان کے اتنی تعداد تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق پھر وہ ان منافقین کو یا جو خدا کے نہ ماننے والے تھے ان کو پھر وہ سزا دے سکتے تھے۔ تو پھر اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اس سلسلے میں پھر بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ توبہ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو پھر یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ میں ان منافقین کو یا ان نہ ماننے والوں کو پھر آپ کے ہاتھوں سے یعنی عذاب من عندی ہی، یا میں پھر اپنی طرف سے عذاب دوں گا، من عندی ہی تو اللہ تعالیٰ کے پھر فرشتوں کے ذریعے سے عذاب ہوتا ہے، یا تو پھر ایک زلزلے کے ذریعے سے ان کو یعنی کہ تباہ کرتے ہیں، یا سیلاب کے ذریعے سے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے قوم کو سیلاب کے ذریعے سے، پھر اسی طرح لوط علیہ السلام، پھر اس طرح کی عاد اور سمود کے پھر سارے وہ اس میں قرآن میں ہے کہ ان پر وہ ایک آندھی مسلط کر دی گئی۔ تو یہ تو پھر اگر پیغمبر کے ساتھی اتنے تعداد میں نہیں ہوتے تو پھر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں جگہ بجگہ اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ ان یصیبکم بعذاب من عنده او بایدینا، کہ میں ان منافقین کو، ان نہ ماننے والوں کو یہ یا تو عذاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور یا پھر آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، بایدینا آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ لیکن یہ جو عذاب کا وقت ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کو بتاتے ہیں نہ اس پیغمبر کو بتاتے ہیں جس کی وہ قوم ہوتی ہے، اس کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ خود ہی یعنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یعنی اگر پیغمبر کے ساتھی اتنے تعداد میں ہوں تو پھر ایک خاص مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان یصیبکم بعذاب بایدیکم، کہ میں ان لوگوں کو پھر آپ کے ہاتھوں سے عذاب دوں گا۔ تو اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اتنے ساتھی تھے کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ یہ جو ان کے صحابہ کرام ہے یہ اتنے اخلاقی معیار پر ہے اور اتنے ایمانی طاقت پر ہے کہ اگر یہ پھر تعداد میں کم بھی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان کا فرشتوں کے ذریعے اس قوم کے ساتھ پھر ان کی مدد ہوتی ہے، جس طرح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ بجگہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں آپ کے قافلوں کے درمیان ہوں، میں آپ کے آگے آگے ہوں، میں آپ کے درمیان ہوں، میں آپ کی یہ جو آپ سانسیں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہوں۔ تو اس طرح اسی طرح پیغمبر کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہی تھا کہ جب تک ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ عذاب یا ان کو سزا دے سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ آخر میں کیا کہ میں آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے پھر ان کو عذاب دوں گا۔ لیکن اس سلسلے میں پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی آخری وقت تک یہ نہ پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے۔ اس طرح سورہ توبہ میں یہ بھی پھر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما نُرِيَنَّكَ نَعِدُهُمْ او نتوفینک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ تو آپ کو آپ کے یعنی آپ کے جیتے ہوئے ان کو عذاب سے دوچار کروں گا، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے کے پھر آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے پھر ان سے نپٹوں گا۔ تو اس سلسلے میں عذاب کا کچھ حصہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جس طرح کہ وہ
پھر انہوں نے یعنی کہ مکے سے مدینے کو ہجرت کی ہے، تو پھر ادھر کتنے جنگیں ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ حنین ہوئی اور جنگ خندق ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ بہت سے غزوات ہوئے. تو یہ سارے جتنے بھی ہوئے یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس سلسلے میں ہوئے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات یعنی کہ موت کے یعنی وفات کے 4 سال بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے بھی بڑی ریاستیں تھیں، یعنی کہ روم کی ریاست تھی اور کیسر و کسریٰ، جس طرح کے قرآن میں تو پھر کیسر و کسریٰ کی ذکر ہے، لیکن اس وقت یہ ایران میں یعنی فارس کی ریاست تھی اور روم کی ریاست تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 سال پہلے اللہ کی ہدایت پر ان دونوں ان بڑے ریاستوں کو اور چھوٹے جتنے بھی تھے ان کو اللہ کی طرف سے خطوط لکھے کہ آپ آئے اور یہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر آپ یا تو ایمان لے آئے یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کریں. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پھر یہ باقی جنگیں تو جتنے بھی ہوئی ہے تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی، یعنی جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو دور میں بہت سارے فتوحات ہوئے، اور پھر مسلمانوں کی یہ جو مملکت تھی یہ جزیرہ نما عرب سے نکل کر یعنی آج کے تقریباً 21-22 ممالک اس میں پھر شمار ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی یعنی 21-22 ممالک، یعنی پھر یہ یورپ تک، اسپین تک، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر یہ اسپین تک یعنی یورپ تک، اور ادھر بر صغیر میں یہاں پر بھی، اور پھر ادھر یعنی کہ ترکی میں پھر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ، پھر ایران میں صفوی حکومت، پھر بغداد میں بھی پھر یہ عرب حکمران تھے، پھر ادھر اسپین میں تو شروع میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور وہ پھر تقریباً 1258 عیسوی تک ادھر قائم رہی. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1000 سال تک پھر یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایج آف فیتھ تھی. اس کو ایک طرح سے عصر الایمان کا عرصہ کہتے ہیں کہ ادھر یعنی ان علاقوں میں، یورپ کے کچھ علاقوں میں، پھر ادھر ایشیا میں اور عرب میں یہ سارا علاقہ جو تھا یہ مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا، اور اس سے اس طرف جو ہے رومن امپائر تھی. تو ادھر بھی وہ ایک مذہب کے بنیاد پر تھی، یعنی عیسائیت کے بنیاد پر ایک طرح سے وہ حکومت کر رہے تھے، یعنی چرچ ادھر حکومت کر رہی تھی، اور ادھر مسلمان ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑے ہسٹورین نے، ویلڈورا نے ہسٹوری آف سویلائزیشن نے پھر اس عرصے کو ایج آف فیتھ یا عصر الایمان کے ساتھ اس کو متشابہ کیا ہے کہ یہ دونوں ریاستیں جو تھی یہ پھر ظاہر ادھر اسلام کے نام پر تھی اور ادھر عیسائیت کے نام پر تھی. تو یہ ایج آف فیتھ تھی. اس سلسلے میں میں یہ عرض بھی کروں گا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ تو اس وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے، مطلب یہ کہ یعنی پیغمبر اگر اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت بن کے آتے ہیں، جس طرح کہ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں پھر بالکل اصول کے طور پر پھر بالکل واضح کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یعنی ہر قوم کے لیے اور ہر امت کے لیے میں نے رسول بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کا رسول آ جاتا تھا، یعنی یہ سیدنا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم میں رسول بھیجے، ہر امت میں رسول بھیجا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا تھا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو اس قوم کا پھر یعنی کہ عدالت ایک طرح سے دنیا میں لگ جاتی تھی، اور اس کا پھر ایک طرح سے یعنی ایک طرح سے محاسبہ کیا جاتا تھا کہ آیا انہوں نے یعنی اس پیغمبر کی ہدایت یا اللہ کی ہدایت کو قبول کیا ہے،
اور اگر یہ ریجیکٹ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی عدالت اس دنیا میں ہے، ایک عدالت تو ادھر آخرت میں لگے گی، یعنی دی ڈے آف ججمنٹ پر، اور ایک عدالت رسولوں کے سلسلے میں۔ یعنی یہ جو میں نے آیت سورہ یونس کی پڑھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جب کسی قوم کا رسول آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک قیامت صغریٰ ہوتی ہے، ایک عدالت لگ جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ فہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ اور ذرے برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ جس طرح اس قوم کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم قرآن کو پڑھتے رہے تو یہ رسول آتے رہے ہیں، اور اسی طرح ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب من عندہ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے یا سیلاب کے ذریعے سے یا زلزلے کے ذریعے سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے بستیاں الٹ دی ہے۔ اسی طرح یہ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہ ہوا ہے، یہ ہود علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی ہوا ہے، اور لوط علیہ السلام کے سلسلے میں۔ یہ تو سارے قرآن میں پھر یہ آپ ان کو یعنی سارے اس کی ذکر اس میں ہے کہ کس طرح سے ان نبیوں یا ان رسولوں کے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس دنیا سے مٹا دیا۔ تو یہ تو اتمام حجت کی جو قانون ہے یہ تو قرآن کے صفحے صفحے پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اگر وہ اس کی مکے میں اس کو یعنی ہجرت کا موقع نہ ملتا اور اس کو یہ ادھر مدینے میں ایک ریاست کا قیام ان کی نہیں ہوتی تو پھر ادھر بھی یہی سلسلہ ہوتا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہ ماننے والے تھے پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے عذاب دینا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیغمبر کو آخری وقت تک نہیں بات بتاتے، حالانکہ اس کی قوم بار بار یعنی قرآن میں آپ دیکھیں کہ کدھر ہے وہ آپ کے خدا کا عذاب کدھر ہے، لیکن وہ ٹائم وہ پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھی نہیں بتاتے، لیکن اس کے پھر مراحل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے سلسلے میں وہ پھر قوم کو یعنی انذار کرتے ہیں، پھر انذار عام کرتے ہیں، یعنی چھوٹے حلقے میں، پھر یعنی کھلے طریقے سے، پھر جس طرح کہ مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پھر پیغمبروں کا روایت رہی ہے، پھر انذار ہوتا ہے، انذار عام ہوتا ہے، پھر اگر ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر وہ ہجرت بھی کرتے ہیں، پیغمبر ادھر سے نکل جاتے ہیں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، وہ تو عراق میں اور کے مقام پر تھی، یعنی بابل کی ایک سلطنت تھی جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، تو عراق کا علاقہ اس وقت اور اس میں ایک علاقہ تھا، اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس کی قوم تھی۔ جب اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ریجیکٹ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھایا نہیں، لیکن اس کو ایک دوسری مشن اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دی، اور وہ ادھر اپنی قوم سے اللہ کی ہدایت کے مطابق نکلے۔ اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ختم کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اولاد میں سے ایک کو کنعان میں اور ایک کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں، جس طرح کہ ایک بیٹے کو انہوں نے یعنی کہ کنعان جس کو آج کل ہم فلسطین کہتے ہیں، اس علاقے میں اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا۔ پھر اس میں سے یہ بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے، لیکن ادھر جزیرہ نما عرب میں اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر ادھر یہ یعنی کہ مسجد حرام یا جس کو ہم مکہ یعنی مسجد حرام جس کو کہتے ہیں کعبہ، یہ پہلے سے یہ عبادت گاہ تھی، لیکن یہ چونکہ
وقت کے ساتھ منہدم ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو دوبارہ اس کی تعمیر نو کی، اور پھر یہ سارے مراسم عبودیت جو ہے یہ انہوں نے خود بھی سیکھے، یعنی حج کے یہ جو طریقے خود بھی انہوں نے سیکھے، اور اپنے اولاد جو بنی اسماعیل تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، ان کو بھی سکھائے، اور ان کو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کی مراسم عبودیت کے طور پر یعنی اس کو جاری بھی کیا۔ تو آج کل یہ جو سارے یہ تو اس وقت یہ تو مسجد حرام یا ادھر بیت المقدس ادھر تھی، یعنی کہ ہیکل سلیمانی جس کو اب قبلہ اول بھی ہم کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، وہ تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو تھے سلیمان علیہ السلام، اس کے دور میں ان کی پہلی تعمیر ہوئی تھی جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان کو پھر وہ یہود پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو افتادیں آئی، دو عذاب آئی، ایک تو بخت نصر نے، جس طرح کہ میں نے پہلی قسط میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر یعنی عراق کے جو بادشاہ تھے یہ بابل کے، اس وقت اس کو بابل کہا جاتا، اس کے بخت نصر نے اس کو بالکل تخت و تاراج کیا، اور تورات کے ارواح یعنی اوراق کو بالکل بکیر دیا، اور پھر ادھر 70 عیسوی میں رومن ایمپرر جو تھے ٹیٹس، انہوں نے پھر دوبارہ اس کو تہس نہس کر دیا، اور یہود جو تھے ادھر سے پھر پوری دنیا میں پھر ادھر سے یہ ان کا علاقہ تھا، ظاہر ہے فلسطین تو ان کی آبائی جگہ تھی، تو ادھر سے یہ پھر پوری دنیا میں گئے ہیں، یعنی یورپ میں بھی گئے ہیں، امریکہ میں بھی گئے ہیں، برطانیہ، یہ سارے ملکوں میں پھر یہ ادھر، اور پھر آج کل تو پھر 1948 میں پھر ان کی حکومت بھی ادھر دوبارہ قائم ہو گئی، تو اب تک تو وہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یعنی کہ قرآن کے مطابق رسول اور نبی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ اس کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عدالت بن جاتی ہے، اور پھر ان کا فیصلہ ان کی قوم کا کیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کے ساتھی اتنے تعداد میں ہو گئے کہ ان کے ذریعے سے ان کے جو نہ ماننے والے تھے ان کو یعنی سزا دی جا سکتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان یصیبکم بعذاب من بایدیکم، میں ان کو آپ کے ہاتھوں سے عذاب دوں گا۔ تو پھر وہی ہوا۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اگر یہ مطلب ہے کہ ایک پیغمبر کا وہ جس قوم میں آتے ہیں وہ ایک ان کا حصہ جو ہے ان کے مقامی جو ان کے مخاطبین ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے، ان کے لیے ہوتا ہے، اور ہدایت تو ظاہر ہے پھر پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک خاص حصہ جو کہ ان کی قوم کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کو دوسرے لوگ کیوں پڑھے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اگر قرآن کو آپ پوری پس منظر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کے مخاطبین بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ اگر پس منظر آپ کے ذہن میں ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون کون ہیں، ایک تو ان کے جس طرح میں نے کہا کہ ان کی اپنی قوم تھی، بنی اسماعیل تھے، اور بنی اسماعیل کون تھے؟ وہ تو قریش تھے، اور قریش پھر بعد میں مشرکین ظاہر ہے پھر ان میں شرک آ گیا، تو پھر ان کو آپ قرآن کے مطابق مشرکین بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے ان میں اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب میں پھر دو گروہ تھے، ایک یہود تھے اور دوسرے نصارہ تھے۔ یہود تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو قرآن کے مطابق یہودیوں کے پیغمبر تھے، کیونکہ بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کو تو تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کے پیغمبر تھے، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، لیکن یہودیوں نے ظاہر ہے اس کو نہیں مانا اور اس کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، اور پھر
اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، اور پھر اس طرح یہ دو قومیں بنی، جس طرح کہ نصارہ تھے، نصارہ تو اس وقت چند ان کے حواری تھے، چند شاگرد تھے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی کہ قیامت کے دن ان کا ایک خدا کا ایک خطاب ہے، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ انی متوفیک و رافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ان چند شاگردوں کو، حواریوں کو، جس کو وہ شاگرد یا حواری کہتے ہیں، ان کو میں ان یہودیوں پر قیامت تک یعنی ایک سبقت دوں گا، یعنی یہ ان کے ایک طرح سے زیر نگین رہیں گے، اور الی یوم القیامہ یعنی قیامت تک یہی سلسلہ ہوگا. اس طرح اگر آپ یہودیوں کی تاریخ دیکھیں تو یہ تو ظاہر ہے ادھر سے یعنی جب بے دخل ہوئے، پہلے بخت نصر نے ان کو ادھر سے ان کی یعنی اس کو ہیکل سلیمانی کو تخت تاراج کیا، پھر 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی 20 سال بعد 70 عیسوی میں پھر رومن ایمپرر ٹیٹس نے اس کو ہیکل سلیمانی کو دوبارہ اس کو تباہ کر دیا. تو پھر وہ تو جو عذاب یعنی 70 عیسوی میں ہے اس کا تو پورا ذکر بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن میں بھی پھر اس کے پورا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری دفعہ بھی یعنی عذاب سے دوچار کیا. لیکن اب آج کل اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کا اگر ان سے سپورٹ آپ نکال دیں تو پھر یہودی تو ادھر ایک دن کے لیے بھی ادھر یعنی ان کی یعنی اسرائیل جس کو آج ان کی ایک ادھر حکومت ہے وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. اگر آپ ان سے امریکہ کا اور یورپ کا اور برطانیہ ان ملکوں کی سپورٹ نکال تو یہ تو قرآن کے اس طرح میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اگر آپ ایک یہ قرآن میں ہے یہ تو بالکل یعنی 19-20 یعنی اس کو آپ یعنی آج کل آپ اس کو تاریخ کے یا دنیا کے نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بیان جو ہے وہ حرف جو ہے پورا ہو رہا ہے. یعنی یہود ٹھیک ہے ادھر ان کی ایک قوت ہے، لیکن اگر یہ قوت ان سے ہٹا دی جائے تو وہ ایک دن کے لیے بھی ادھر ان کی اور یہ بنائی بھی ان لوگوں نے ادھر ہے. تو اس طرح سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق جس طرح کہ میں یہ سبجیکٹ آف دا ہولی قرآن کے سلسلے عرض کرا رہا ہوں، تو اس میں اگر آپ قرآن کے پس منظر کا آپ حوالہ یعنی اس کو آپ نہیں جانیں گے کہ اس میں مخاطبین کون ہے، یعنی ظاہر ہے ایک پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو یہ یعنی کہ ایک تاریخ کے ایک خاص پس منظر میں ظاہر ہے 2 قومیں تھی جنہوں نے خدا کے ایک کو تو گمراہ ہو گئے، انہوں نے ظاہر توحید کے حوالے سے گمراہی اختیار کر دی، اور دوسرا انہوں نے یعنی آخرت کے حوالے سے گمراہی اختیار کر دی. دوسرے گروہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کے در پہ ہوئے. تو اس سلسلے میں پھر یہ جو قرآن نازل ہوا تو یہ اس کا پس منظر ہے، اور اس کے پہلے سورہ کو سورہ فاتحہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے قرآن کے یعنی نزول کی دعا ہے، یعنی ایک شخص کو کھڑا کر کے ایک پیغمبر کو کھڑا کر کے یعنی انسانیت کے زبان پر یہ دعا ہے ایک طرح سے کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یہ جو وقت ہے 571 عیسوی میں اور 610 عیسوی میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری پیغمبر کو پھر آخری پیغمبر کا بھی یعنی ایک طرح سے بنا دیا ہے، یعنی یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے منہ سے پھر یہ کلام جو ہے لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں، اور ایک
تاریخ کے ایک خاص حوالے میں پھر وہ اس کے پس منظر میں یہی قومیں ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن کا جو گمراہ ہوئے ہیں یا جو بھٹکے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے لیے یعنی نشانہ بنایا، بلکہ ان لوگوں کا میں سے ہمیں شمار کر دے جن پر کہ آپ کی نعمت ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پھر تو قرآن کے پس منظر میں اس وقت کے مخاطبین کے سب کو پتہ تھا کہ کون لوگ کون سا گروہ گمراہ ہوا ہے، کون سے بھٹکے ہوئے، اور کون سے جو ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، یا کن لوگوں پر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ تو سارے لوگوں کو پتہ تھا۔ یہ ظاہر ہے یہ تو پہلے دن کی دعا نہیں ہے۔ پہلے دن کی اگر یہ دعا تھی تو پھر یہ اس میں یہ کس طرح یعنی اس کی پھر کیا معنی بنتی ہے کہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر آدم علیہ السلام کے وقت تھی تو اس وقت تو انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، لیکن یہ اگر 1450-1500 سال پہلے قرآن کے پس منظر میں یہ قومیں تھی، اور یہ ان کے مخاطبین میں سب کو پتہ تھا، اور یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری تھی کہ جس سلسلے میں اس کے مخاطبین کو یہ پتہ تھا کہ کون گمراہ ہے، کون بھٹکے ہوئے، اور کن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہے یہ قرآن کے دی سبجیکٹ آف دا ہولی قرآن کے سلسلے میں یہ بحث جو ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور پھر انشاءاللہ آئندہ قسم میں بھی یہ تو سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا، آخر میں پھر یہ میں عرض کروں گا کہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کی پھر فردر اس پہ بحث کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر اس کی اگلی قسم میں اپنی ایپیسوڈ میں یعنی کہ سبجیکٹ آف دی ہولی بک آف قرآن کے حوالے سے یہ جو ہے یہ بحث یہ اس کی تسلسل ہوگی، اور یہ جاری رہے گا، اور پھر اس کے اگلے قسم میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔